मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि इस खूबसूरत वाक़े को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या अब भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है तो उसकी वजह क्या है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या अब भी इस दुनिया में ज़िंदा है, तो इस बारे में अर्ज़ है कि जमहूर की तो यही राय है कि वो अब तक इसी दुनिया में हैं। इसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जाती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि तूफ़ान के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियों को दफन किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में इन्हें क़यामत तक ज़िंदगी अता फरमा दी। ये भी कहा गया है कि इन्होंने आब हयात के चश्मे से पानी पी लिया था, इसलिए अभी तक जिंदा हैं। इन लोगों ने बाज़ अहादीस भी जिक्र की हैं और इनसे इस्तेहसाद किया है। अनकरीब हम इन अहादीस को जिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़वजल पर भरोसा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में अब हम बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का तज़किरा इन अल्फाज में फरमाया है। तर्जुमा: और याद करो जब कहा मूसा ने अपने नौजवान को कि मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि पहुँचूँ जहाँ दो दौर या मिलते हैं। दोनों भूल गए अपनी मछली को, तो बना लिया उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की तरह। बस जब वहाँ से आगे बढ़ गए, आपने अपने जवान साथी से कहा, ले आओ हमारा सुबह का खाना। बेशक हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अपने इस सफ़र में इस बड़ी मुशक्क़त से साथी से कहा, ए कलीम, आपने मुलाहिज़ा फरमाया जब हम सताने के लिए इस चट्टान के पास ठहरे थे तो मैं भूल गया मछली और नहीं फरामोश कराई मुझे वो मछली, मगर शैतान ने कहा कि मैं इसका जिक्र करूं, और इसने बना लिया था अपना रास्ता दरिया में। बड़े ताज्जुब की बात है, आपने फरमाया यही तो वो है जिसको हम जुस्तजू कर रहे थे। बस वो दोनों लौटे अपने कदमों के निशान देखते हुए, तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से जिसे हमने अता फरमाई थी रहमत अपनी जनाब से, और हमने सिखाया था उसे अपने पास से ख़ास इल्म। कहा इस बंदे को मूसा ने कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ, बशर्ते का आप सिखाएं मुझे रश्द व हिदायत का खसूसी इल्म जो आपको सिखाया गया है। इस बंदे ने कहा, ऐ मूसा, आप मेरे साथ सब्र करने की ताकत नहीं रखते, और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं इस बात पर जिसकी आपको पूरी तरह खबर ही नहीं। आपने कहा आप मुझे पाएंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा सब्र करने वाला, और मैं नाफरमानी नहीं करूँगा आपके किसी हुक्म की। इस बंदे ने कहा, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछना नहीं, यहाँ तक कि मैं आपसे इसका खुद जिक्र करूँ। बस वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो सवार हुए कश्ती में तो उस बंदे ने इसमें शगाफ कर दिया। मूसा बोल उठे कि क्या तुमने इसलिए शगाफ किया है कि इसकी सवारियों को डुबो दूँ? यकीनन तुमने बहुत बुरा काम किया है। इस बंदे ने कहा कि मैंने कहा था कि आप में ये ताकत नहीं कि मेरी संगत पर सब्र कर सके। आपने कहा कि ना गिरफ्त करो मुझ पर मेरी भूल की वजह से, और ना सख्ती करो मुझ पर मेरे इस मामले में बहुत ज़्यादा। फिर वो दोनों चल पड़े, हत्ता कि जब वो मिले एक लड़के को तो उसने इस लड़के को कत्ल कर डाला। मूसा गज़बनाक होकर कहने लगा, मार डाला आपने एक मासूम जान को किसी नफ्स के बदले के बगैर। बेशक आपने ऐसा काम किया है जो बहुत ही नाज़ेबा है। इसने कहा, पहले ही मैंने कह दिया था कि आप मेरी बैत में सब्र नहीं कर सकेंगे। आपने कहा अगर मैं पूछूं आपसे किसी चीज़ के बारे में, इसके बाद आप मुझे अपने साथ ना रखें, आप मेरी तरफ से माजूर होंगे। फिर वो चल पड़े, यहाँ तक कि उनका गुज़र हुआ गाँव वालों के पास, तो उन्होंने उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया उनकी मेज़बानी करने से। फिर इन दोनों ने इस गांव में एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी, तो उस बंदे ने इसे दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस मेहनत पर मजदूरी ही ले लेते। इसने कहा, बस संगत ख़त्म, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। मैं आगाह करता हूँ आपको इन बातों की हकीकत पर जिनके मुतल्लिक आप सब्र न कर सके। वो जो कश्ती थी वो चंद गरीबों की थी जो मलाही का काम करते थे और दरिया में
تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین مومن تھے۔ پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔ پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو، اس سے پاکیزگی میں ان پر زیادہ مہربان ہو۔ باقی رہی دیوار، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے اس کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور نکال لیں اپنا دفینہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ پیار دوستو، علامہ ابن کثیر بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سفر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نہیں بلکہ اسی نام کے ایک اور شخص ہیں جن کا شجر نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: موسیٰ بن میشا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح کچھ مسلمان بھی ان کی ہم نوائی کرتے نظر آتے ہیں جو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے دھڑک ان سے روایات لیتے ہیں، جیسا کہ نوف بن فضالہ حمیری شامی بقالی ہے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ دمشقی کہلاتے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت قعب حبار کی زوجہ ہیں۔ پیار دوستو، اگرچہ بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی دوسرا شخص مراد لیتے ہیں، لیکن صحیح وہی ہے جو اہل علم کے ہاں مشہور ہے، اور قرآن پاک کا سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں شک کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، کیونکہ ایک نص قرآنی جو بالکل صحیح اور صریح ہے بتا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے والا کوئی اور نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، اور اس بات پر تمام ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ نوف بقالی گمان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نامی شخص جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزنش فرمائی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہی کی گئی میرا ایک بندہ خاص جو دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے وہ تو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا اپنے ساتھ ایک مچھلی لیجئے، اسے ٹوکرے میں رکھے، جہاں مچھلی گم ہو گئی وہاں آپ کی جائے ملاقات ہوگی۔ پیارے دوستو، تو آپ نے مچھلی لی اور اسے ٹوکری میں رکھ کر مؤ سفر ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ آپ ایک چٹان پر پہنچے، دونوں نے سر رکھا اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ مچھلی ٹوکری میں زندہ ہو گئی، ادھر ادھر پھرنے لگی اور آخر کار نکل کر چلی گئی اور قریبی دریا میں گر گئی اور پھر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے سامنے پانی کے بہاؤ کو ساکت کر دیا، وہ تاک کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت یوشع جاگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے۔ پھر دونوں دن کے باقی ماندہ حصہ اور پوری رات چلتے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔ ساتھی نے کہا آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سونے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی، مگر شیطان نے کہا کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے حتیٰ کہ چٹان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا ہاں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس ہدایت کی تعلیم دیں جس سے آپ کو نوازا گیا ہے۔
تو پیارے دوستو اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے اللہ کے کلیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خصوصی علم سے نوازا ہے، اس سے آپ ناواقف ہیں، اور جو علم آپ کو بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہے اس سے میں ناواقف ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھئے نہیں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ بس وہ دونوں چل پڑے۔ پیارے دوستو امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ پوچھ لو۔ میں نے عرض کی اے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میری جان آپ پر فدا ہو، کوفہ میں ایک شخص ہے جو بہت دور رہتا ہے، لوگ اسے نوف کہتے ہیں۔ وہ گمان کرتا ہے کہ جس شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ نامی کوئی اور شخص ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے عمروں نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے۔ یعلی نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ مجھے حضرت ابی قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کی حتیٰ کہ لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل پر رکت طاری ہو گئی۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا زمین میں آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزنش فرمائی کہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ فرمایا گیا ہاں آپ سے بڑا عالم زمین پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ کہاں ہوگا؟ فرمایا وہ دو دریاؤں کے سنگم پر ہے۔ عرض کیا اے میرے رب کوئی نشانی بتا دیجئے کہ تاکہ میں اسے تلاش کر لوں۔ مجھے عمروں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں مچھلی تو سے الگ ہو جائے وہی جگہ ملاقات کی ہوگی۔ اس طرح مچھلی پھر ان سے گم ہو گئی اور سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔